نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل في موضع آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حاضرین جماعت، دین میں لے صحبائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی ماں و بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بدائی و بڑائی، بزرگی و برتری اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں بہترین شریعت عطا فرمائی اور ایک اچھے دین کو ماننے والا جس پر چل کر کے ہر ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے ویسا دین ہمیں عنایت فرمایا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء رسول پر، خاص کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے مزین فرمایا اور آپ کے کردار اور گفتار ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے شریعت کا حصہ قرار دیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر آپ کی شخصیت کے تعلق سے یہ اعلان کیا کہ آپ ہی کی ذات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتگو میں ہی اسوہ اور نمونہ ہے. اور پھر جو مسلمان اس اسوے اور نمونے کو چھوڑ کر کے کوئی اور اسوہ اپناتا ہے تو پھر وہ سچے دین پر نہ چل سکتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں وہ پیروی کر سکتا ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ یہ بات ضرور محسوس کریں گے اور دیکھیں گے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کا احسان، آپ کا سلوک صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ غیروں کے ساتھ بھی رہا ہے. صرف غیروں ہی انسانوں کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ دیگر اور مخلوقات، جانور اور دیگر اور بھی مخلوقات کے تعلق تک رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی ہم مسلمانوں کو اسی طریقے کی تعلیم پر چلنے اور اس کو اختیار کرنے کا ہمیں تاکیدی حکم دیا گیا ہے. معزز حاضرین جماعت،
یقیناً ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اہم بات کا حکم دیا، جہاں اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی، گناہوں سے بچنے، شرک سے دور رہنے، بدعات سے بچنے اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں تاکیدی حکم دیا۔ انہی کچھ احکامات میں ایک حکم ایک ایسا بھی ہے جس کے تعلق سے اللہ نے ایک جگہ نہیں کہ اور بھی جگہ پر ذکر فرمایا، وہ احسان۔ وہ احسان، احسان کا معنی مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے اپنے معاملات کو پیش کرے یا لوگوں کے ساتھ اچھے بھلے انداز سے پیش آئے۔ اگر اسے ہم دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان کے ذمے جو فرائض، جو حقوق اور جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی میں وہ صرف وہیں تک نہ رکے بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے بطور احسان اور جو کر سکتا ہے اس کے حق میں کرے۔ یہی احسان اسی کو کہتے ہیں۔ ویسے احسان کی تعریف تو اہل علم نے بہت سارے انداز میں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم کئی جگہوں پر دیا، اور اس موضوع کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو یقیناً احسان کے راستے پر چلتے ہیں، احسان کرتے ہیں، جو شریعت نے انہیں جہاں جہاں احسان کرنے کا حکم دیا اس کا خیال کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو، دوسرا طبقہ وہ ہے جو لوگوں کے ذریعے سے یا اللہ العالمین کی جانب سے جو اسے احسان جو مل رہا ہے، جو انعامات جو اسے مل رہے ہیں، اس کی ناشکری اور اس کی ناقدری کا جو پہلو اختیار کرتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ بھی ہے۔ لہذا اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ایک پہلو کے اوپر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو احسان کے راستے پر جو چلتے ہیں اور احسان کرنے والوں کی کیا قدر ہے اللہ کی نگاہ میں، ان کے لیے کیا تعلیمات بتائی گئی ہیں، اس بارے میں پہلے ہم اس جانب ہم توجہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکیدی حکم کر دیا ہے، تاکیدی حکم کر دیا ہے۔ اور احسان کی جب بات آتی ہے تو اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے یا پہلا معاملہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی احسان کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرے۔ رب العالمین بھی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، چاہے وہ اس کی بندگی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو تب بھی وہ احسان کرتا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں اس کا معنی لیا جائے رب العالمین کی ذات سے متعلق، رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر انعامات اور اپنے جو کچھ بھی اسے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے اس کی بوچھار لگا دیتا ہے، اور جب نوازنے لگتا ہے اور جب اپنی مرضی سے جس کو جتنا نوازتا ہے جو بھی ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کون ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے تمام بندوں کے ساتھ احسان اور بہترین سلوک کا معاملہ کیا ہے تو وہیں پر اس نے اپنی ذات کے لیے بھی بہتر سے بہتر احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلا احسان کی جو درجہ ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کیسے احسان کرے گا؟ اس کا احسان اللہ العالمین کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ اور سلوک یہ ہے کہ آدمی اللہ العالمین کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کے فرامین پر عمل کرنے کے معاملے میں اچھے انداز اس کو ادا کرے، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے مزید انسان بہتر سے بہتر توبہ کر سکتا ہوتا ہے۔ یہ احسان ہے، یہی احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ سے 3 سوال کیے، انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے 3 اہم باتوں کے تعلق سے سوال کیا۔ ان میں سے جو ایک بات تھی وہ احسان کے تعلق سے تھی، وہ بات احسان کے تعلق سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ انت عبد اللہ انک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طور پر پہ کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کرنے کا اگر تم ایسا محسوس نہیں کر سکتے ہو اپنی بندگی میں، اس درجے کو بھی تمہارا ایمان نہیں پہنچ سکتا ہے یا وہ جذبات نہیں آ سک رہے ہیں، تب تم ضرور یہ سوچو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تم ضرور یہ بات کا خیال رکھو کہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی بندگی، اس کے اطاعت، اس کی فرما برداری میں بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے دوسرا جو پہلو ہے احسان کے باب میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان و سلوک، اللہ کے بندوں اس کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی
احسان و سلوک کرنے کا ہمیں تاکیدی حکم ہوا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ العالمین کے ساتھ بھی ہم احسان و سلوک کرتے ہیں، یعنی عبادت کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آدمی اپنے اس عمل میں کتنا کامیاب ہوا اور کس درجے کو پہنچا، رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن کوشش کرنے، فکر کرنے کی ہمیں یہ حکم دیا گیا، اس کی تاکیدی تعلیم دی گئی۔ دوسری بات، جب اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر اس جانب ہم روشنی ڈالتے ہوئے کچھ اہم نقاط پر بات کرتے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جب ہم یہ بات سمجھیں کہ انسان کا تعلق دو دائرے سے، ایک اللہ العالمین کی ذات سے ہے، دوسرا اللہ کے بندوں کی، اس کی مخلوق کے تعلق سے ہے۔ اور اسی بھی اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے درجے کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، احسان کے اس درجے کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر صرف اس بات کو اگر ہم اور آپ محسوس کریں یا اس کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیز معمولی نہیں، یہ چیز معمولی نہیں۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سب سے پہلے اسلام کے تعلق سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے ثم الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ اس کی بنیاد کن کن چیزوں پر، اور تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے ثم الایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت بھی بیان کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ایک مومن، ایک انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، وہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو جوڑتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ احسان کے بارے میں، وہ احسان کے بارے میں، مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس چیز کو محسوس کر لے، اسلام، ایمان، ایک آدمی پہلے مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے پر مومن ہوتا ہے، اگر واقعی ایمان والے وہ اعمال اگر انجام دیتا ہے، اور پھر اس دائرے کو، ان دونوں چیزوں کو مکمل کرنے والی جو چیز ہے وہ احسان ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مکمل کرنے والی چیز جو ہے وہ احسان ہے۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کے معاملے میں اب آدمی اللہ کی بندگی تو کرے لیکن اس طریقے سے نہ کرے جیسے اللہ العالمین چاہتا ہے، جیسے اس کا تقاضا ہے، جیسے اس کا حکم ہے، جیسے اس کی تعلیمات ہے، تب تو احسان کے درجے کو نہیں پہنچا، اس کی عبادت احسان کے درجے کو نہیں پہنچی۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے ان دو اہم سوالوں کے ساتھ تیسرا جس اہم سوال کو جوڑا وہ احسان کے بارے میں ہے، وہ احسان کے بارے میں۔ صرف اللہ رب العالمین نے صرف ہم بندوں کے اوپر ہی ذمہ داری نہیں دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان کرو، بلکہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جو شروع سے آخر تک انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، جیسے اس کا نطفہ مادر رحم میں پڑتا ہے، تبھی سے رب العالمین اس بندے کے اوپر اپنے احسانات کی بارش جاری کر دیتا ہے، چاہے سانس کے ذریعے سے ہو، غذا کے پہنچنے کے ذریعے سے ہو، جسم کے ایک ایک اعضاء کے تیار ہونے کے تعلق سے ہو، انسان کی زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات ہیں۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو، یعنی وہاں کی اس کے احسانات کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے، گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، لکھ کر کے اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں، تم گنتے رہ جاؤ گے، کئی چیزیں چھوٹتی بھی چلی جائیں گی، اسی وجہ سے پین خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر تم کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا، کہا کہ اے میرے بندو، جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، اس کی بندگی کے اندر احسان کے درجے کو پہنچ رہا ہے، اللہ نے کس بہترین انداز سے جنت کی نعمتوں کا ان کے حق میں تذکرہ کرتے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا پھر اللہ رب العالمین اس احسان کے بدلے میں احسان نہ کرے تمہارے ساتھ؟ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ انہیں جنت دیں گے، دو جنتیں دیں گے، جو رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایسی جنتیں دیں گے جہاں پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائی، کہا یاقوت اور مرجان کے بنے ہوئے محلات ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گے۔ اللہ نے ان ساری باتوں کے تذکرے کے بعد سوال جو کیا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
جو اس نے بندگی کے معاملے میں دنیا میں جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ کل قیامت کی جنت میں احسان کے ساتھ نہ دے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کو کبھی پڑھیے سورہ رحمان میں، آپ اس کی تشریح میں پڑھیے، آپ کا دل باغ ہو جائے گا. جب بھی آپ اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ آیت کریمہ جس دن ہمارے ذہن دماغ سے گزرے گی اور یاد آئے گی، آپ کی ہماری بندگی میں ممکن ہے وہ چاشنی اور لذت پیدا ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی کی اس بات پر، جبکہ رب العالمین کے لیے ضروری نہیں تھا اس بات کا احسان کا ذکر کرنے کا، اگر وہ ہم انسانوں کو جنت میں داخلہ دے دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے کہا احسان کے لفظ سے اس نے تعبیر کی، احسان کے لفظ سے تعبیر کی. لہذا اس لیے یہ معاملہ بہت زیادہ اہمیت والا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو احسان کے معاملے میں تعلیم دیتے ہوئے کسی محدود دائرے میں مقید نہیں کیا ہے کہ انسان صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، انسان صرف انسانوں کے ساتھ احسان کرے، انسان صرف جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ احسان کرے، انسان صرف اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے کو عمومی طور پر ساری مخلوقات کو سمیٹتے ہوئے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ العالمین نے احسان کے معاملے کو ہر چیز کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، ہر چیز کے بارے میں مقرر کر دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے. آج دنیا معاملہ انسان کے ساتھ، انسان کا کیا ہے؟ احسان اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ احسان کرے. انسان احسان اور بھلائی، خیر اور نیکی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جس کے تعلق سے اس کے مفادات ہوں، جس کے تعلق سے اس کی کوئی منشب چاہت ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اور اگر اس پس منظر میں اگر جو لوگ محتاج ہیں، جو حقدار ہیں احسان کے، چاہے ان کے حقوق مارے جائیں، چاہے ان کے ساتھ احسان کا بدلہ نہ بھی ہو، آدمی کے دل پر ذرا برابر کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ہمارے احسان کے، ان کے ساتھ احسان ضرور کیا جائے، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی ہمارے احسان کے حقدار ہیں ان کے ساتھ بھی کیا جائے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم تعلیمات، جب ہم عام دائرے کو جب ہم یہ بات لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ذبح کرنے کے معاملے میں کہ جب تم کسی جانور کو، حلال جانور کو اپنے کھانے کے لیے جب تم ذبح کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب تم ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو، یعنی تمہارے ذبح کرنے میں اس کو تکلیف نہ ہو، احسان کے ساتھ اسے ذبح کرو. جو مذہب جانوروں کے ساتھ اور بے زبان مخلوقات کے ساتھ اتنی بہترین تعلیم دے رہا احسان کرنے کے بعد میں، پھر ایک مسلمان احسان کے بعد کو اپنوں کے ساتھ بھول جائے اور اپنوں کے لیے ترک کر دے، تو پھر اس کا احسان کیا کوئی بھی کارآمد و فائدہ مند ہوگا کل قیامت کے لیے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں قرآن و سنت کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کے ساتھ ہمیں احسان و سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا. اگر ہم اللہ کے بندوں کے اندر دیکھیں، اللہ کی مخلوق میں اگر دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے احسان کے حقدار ہمارے والدین ہیں، سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا احسان، اللہ رب العالمین کے لیے احسان ہے. دوسری چیز اللہ نے مخلوق میں جس کے لیے ذکر فرمایا احسان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، وہ ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرو. احسان و سلوک ماں باپ کی دائرے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ بااولاد سے وہ اپنے ماں باپ کو سلام کر لیں. احسان و سلوک ماں باپ کے حق میں سے اتنا کافی ہے کہ کبھی ان سے فون کر کے پوچھ لے. احسان و سلوک ماں باپ کے حق میں سے اتنا کافی ہے کہ ایک ٹائم تو ہمیں کھانا دے دے. احسان و سلوک ماں باپ کے حق میں سے اتنا کافی ہے کہ ہم ان کے علاج و معالجے کے لیے ایک ٹائم ان کے لیے دوا کا انتظام کر لیں. نہیں، ماں باپ کے احسان کے ساتھ حسن سلوک یا احسان کا معاملہ یہ ہے آدمی اپنے حسب استطاعت کرتا جائے یہاں تک کہ اسے لگے کہ اگر اس کے پاس سب کچھ ختم بھی ہو گیا ہے تو پھر اسے لگے کہ واقعی میں نے حق ادا کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میرا رب ہی اس کا مالک ہے اس معاملے کا. ہو سکتا ہے تو وہ کسی حد نتیجے کو پہنچے. آج دنیا میں ماں باپ کے تعلق سے لوگوں کا نظریہ، انداز، خصوصاً شادی ہونے کے بعد بدل جاتا ہے. رویے، سوچ، سلوک، طریقہ، فکر، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. عمومی طور پر
الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ جنہیں محفوظ رکھے یا جنہیں ہدایت دیا ہو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں. اگر صرف احسان سلوک کے ان کے ماں باپ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہو تو صرف اس حدیث کو ذہن رکھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رضا رب فی رضا الوالدین، ماں باپ کی رضا مندی اگر ہے تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ جڑی ہے تو رب تمہارے ساتھ راضی ہے، تمہارے لیے راضی ہے. ماں باپ کی اگر ناراضگی تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جائز یعنی جائز معاملے میں جائز طریقے سے تو پھر ایسے صورت میں رب العالمین بھی تمہارے ساتھ ناراض ہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی ماں باپ اور والدین کے احسان کو نظر انداز کر دے یا ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا جو دائرہ ہے اس کو چھوٹا کر کے صرف یہ سمجھے کہ یہ احسان و سلوک نہیں میرے حقدار ہے. نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات، آدمی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حق میں، ایک شوہر ہے تو اپنے بیوی کے حق میں، اور دونوں اپنے سسرال والوں کے حق میں، دونوں اپنے خاندانوں کے حق میں، ہر کسی کے لیے کوئی یعنی احسان کی حقدار ہے اور محتاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی تو کہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے اہلیات میں یہی تو کہا تھا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے تو اپنے اہلیات کے لیے بہتر ہو. وانا خیرکم لأہلی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے کہا میں تم میں سب سے بہتر ہوں میرے اہلیات کے حق میں ان کے ساتھ احسان و سلوک کرتا ہوں، میں ان کا احسان و سلوک کرتا ہوں. لہذا ایک مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری اپنے بیوی کے تئیں وہ احسان و سلوک کرنے والا ہو. اس کی معمولی باتوں کے اوپر گندی بھدی باتیں نہ کرے، نہ ان کے اوپر غلط زبانی کرے، نہ ان کو بہت بری طریقے سے انہیں مارنے اور دھاڑنے کی کوشش کرے. آئے دن ایسی باتیں ہمیں سننے ملتی ہیں مسلمان کمیونٹی سے یا ہم مسلم سوسائٹی کے اندر رہنے والے بہت سارے نوجوانوں کے تعلق سے کہ وہ فلاں اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، اتنے برے اخلاق سے پیش آیا، نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی کے درمیان دراڑیں اور اختلاف کا نتیجہ نکلا کہ آخر دونوں کے اندر جدائی کا معاملہ بھی سامنا کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مخاطب کیا، عورت کو مخاطب کیا. عورت کی بھی ذمہ داری ہے اپنے عورت اپنے شوہر کے ساتھ احسان و سلوک کرے. جو اس کے اوپر ذمہ داری اپنے شوہر کے تھے وہ احسان کی طرح ہے، وہ احسان سمجھتے ہوئے کرتی رہے. بعض خواتین اگر گھر میں کچھ رکشا کام کر دیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا اور انہیں احسان جتانے لگتی ہیں. شریعت نے احسان جتانے سے منع کیا ہے، شریعت نے احسان جتانے سے منع کیا ہے. عورت اپنے دائرے کار کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی خدمت کے طریقہ کار کو جانتے کرتے رہے. یقین جانیے ایسے گھرانے میں محبت الفت کی فضا قائم ہوگی اور احسان کے درجے پر چلتے ہوئے دونوں کی زندگی بہتر اور کامران ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور آگے بڑھتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتے فرمایا ان کے ساتھ بھی احسان و سلوک کیا جائے. احسان و سلوک کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی وصیت کی مجھے، پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل رسول بالجا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وصیت کی پڑوسیوں کے تعلق سے مجھے لگا کہ شاید ہماری پراپرٹی میں ہمارے پڑوسیوں کو بھی حقدار بنا دیا جائے گا کہ جب وراثت ہماری تقسیم ہو تو پڑوسی بھی اس کے حقدار ہو جائیں گے. ایسے مجھے لگا. اس بات سے کہا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے کتنی تاکیدی بات کہی ہے اور تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک کیا جائے. لہذا پڑوسی بڑی قیمتی چیز ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا پڑوسی دیندار ہو، نیک ہو، اچھا ہو، وہ آدمی خوش بخت ہے، وہ آدمی سعادت مند ہے، وہ آدمی کی زندگی بہترین ہے. اس لیے میں اور آپ ہم نے کسی نہ کسی کے لیے ہم پڑوسی ہیں. میں کسی کے لیے پڑوسی ہوں اور آپ کسی کے لیے پڑوسی ہیں. اللہ کی بات ہے ہماری اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ احسان کے راستے پر چلتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر اور عمدہ بہتر اچھے ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیتے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو لوگ تم سے نہ جنگ کرتے ہیں، تم سے جنگ نہ کرتے ہیں، تمہیں اپنے گھروں سے نہ نکالتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے انداز سے رہتے ہیں، پیش آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی احسان و سلوک کرو. تم بھی احسان و سلوک کر دیں گے. اسلام کی تعلیم اتنی وسیع و عریض ہے، اسلام کی تعلیم اتنی جامع ہے کہ ساری مخلوقات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے اور رب العالمین نے رحمت کا پہلو اپنا ساری مخلوقات تک اس اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے پھیلایا ہوا ہے.
اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھے، احسان کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسان کرنے والوں کے فضائل کا تذکرہ کرتے فرمایا، اللہ کے رسول اللہ العالمین نے ان کے فضائل کو ذکر کرتے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک جو اللہ العالمین سے ڈرتے ہیں، اور ان اللہ مع الذین اتقوا، بے اللہ العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے، والذین محسنون، اور جو لوگ لوگوں کے ساتھ بھلا اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، رب العالمین ان کے ساتھ اس کی مدد، اس کی نصرت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، اللہ العالمین نے بات یہاں ہوتے فرمایا جو لوگ احسان کرتے ہیں وہ اللہ العالمین کے محبوب ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، ایک جگہ نہیں، اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اس بارے میں ذکر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسی پر بس نہیں کہا رب العالمین نے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت کے دن احسان کرنے والوں کو رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے ذکر فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کے کام میں احسان کیا ہے رب العالمین انہیں اس احسان کا بدلہ بہترین انداز میں دے گا اور زیادہ دے گا۔ لیکن کہتے ہیں رب العالمین نے جو فرمایا الحسنى جو کہا اس سے مراد جنت ہے، وزیادہ جو کہا یہ رب العالمین کا دیدار ہے جو صرف اہل جنت کو قیامت کی جنت میں داخلے کے بعد رب العالمین انہیں نوازے کا عطا فرمائے گا۔ حاضرین جمعہ، ہم جب احسان کے باب کو ہم نے مختصر انداز میں ہم نے کچھ سمجھنے کی جب کوشش کی ہے، تب بھی ہم اس بات کو، اس پہلو کو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ جگہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے احسان کے جو لوگ حقدار ہیں ہم ضرور ان کے ساتھ احسان سلوک کریں، ضرور احسان سلوک کریں۔ دنیا میں ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو بے زبان مخلوق کے ساتھ بے شمار احسانات کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے جو انسانوں کی شکل میں جو ان کے احسان کے زیادہ حقدار ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ ایسے باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگوں کو احسانی معاملات کرنے سے روکتے ہیں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن عمومی طور پر ایک مسلمان کو اس پہلو کو اپنے دل میں جگاتے ہوئے اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بھی احسان سلوک کرے عبادت کے معاملے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر احسان سلوک کا معاملہ رکھے، تب جا کر ہماری زندگی اور آخرت دونوں بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو ایک توفیق دے اور احسان کے باب میں مزید رب العالمین ہمیں آگے بڑھنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم تمام کو خیر اور نیکی کے کاموں میں سفر لے جانے کی توفیق عنایت فرما دے، ہر قسم کے بد اخلاقی اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین دنیا میں جہاں کے مسلمان پریشان، اللہ ان کی پریشان کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اے رب العالمین جن کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں اللہ ان کے کاروبار برکت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو بے سہارا اللہ ان کی غیر سے مدد فرما دے۔ اے رب العالمین جہاں کے انسان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اے رب العالمین تو ان کی غیر سے مدد فرما دے۔ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں جنہیں ہم جانتے جنہیں نہیں جانتے رب العالمین ان سب کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہر قسم کی مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح معنی میں شہرائی بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح معنی پیروکار بنا دے۔ اے رب العالمین ہم تیرے رحمت کے منتظر ہیں۔ اے رب العالمین ہم بارش کے منتظر ہیں۔ اے رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما دے، اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما دے۔ یقیناً رب العالمین ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہماری خطاؤں نے تیری رحمت کو روک رکھا ہے۔ اے رب العالمین ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے رحمت کے دائرے میں لے لے، یقیناً ہمارے گناہ بہت ہیں۔ اے رب العالمین تیری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ رب العالمین ہم پر اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت والی بارش نازل فرما دے۔ رب العالمین اب تک میں دنیا زندہ ایمان سم کی حضرت زندہ موبید جماع سم حق مات دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.